الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مجلس اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا تھا ہمارے جناب نثار بھائی صاحب سے کہ اچانک تیز بخار مجھے ہو گیا، دن بھر بخار رہا، روزے کی حالت رہی، روزے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سحر کے بعد جب ہم آرام کر کے 7 بجے سے 9 بجے تک آرام کر کے جب اٹھے تو تیز بخار، تو بعد نماز مغرب دوا کھا کر سوچا کہ کیا کریں، نقاہت بہت زیادہ ہو گئی، مگر پھر بھی آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، اگر میں نہ آؤں تو یہاں ایک خلل ہو جائے گا، چونکہ مسلسل پروگرام ہے، تو میں نے ہمت کی، اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اب آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ میں تفسیر قرآن کی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 27 ہے، 27ویں آیت ہے سورہ طٰہٰ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان سے گھانٹی کو کھول دے۔ حضرات محترم، کل جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کا خلاصہ اور نچوڑ یوں ہے کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، تیرا حکم ہے، تیرا بندہ تیرے حکم کی تعمیل کے لیے آمادہ، مگر اے پروردگار تیرے کرم کی ضرورت ہے۔ میرے کریم مولا میرے دل کو کشادہ بنا دے، میرے دل میں ہمت پیدا کر دے اور میرا یہ کام آسان کر دے، یعنی فرعون کے سامنے حق کی دعوت دینا۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے دعویٰ کو باطل ثابت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام اسے سنانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ فرعون بڑا متکبر، بڑا ظالم انسان ہے، تو اس کے سامنے حق کا پیغام رکھنا
یہ کام بہت کٹھن ہے، لیکن اے پروردگار تو آسان بنا، یسر لی امری، میرا یہ کام، میرا یہ معاملہ آسان کر دے۔ پھر اس کے بعد عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار میری زبان میں ایک گھانٹی ہے، اسے تو دور کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، رک رک کر بولتے تھے۔ اگر اس طریقے سے میں فرعون کے سامنے حق کا پیغام سناؤں گا، اٹک اٹک کر ہکل ہکل کر بولوں گا، تو فرعون مذاق اڑائے گا۔ اے پروردگار یہ جو کمزوری ہے اسے دور کر دے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ لکنت کی کمزوری بچپن ہی سے تھی، مگر کبھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اے اللہ یہ کمزوری دور کر دے۔ اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے یہ دعا نہیں مانگی، مگر جب دین کے لیے ضرورت پڑ گئی، دین کے لیے ضرورت پڑی، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار میری زبان سے لکنت کو دور کر دے، تاکہ میں پوری صفائی کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ فرعون کے سامنے تیرا پیغام رکھ سکوں۔ اس سلسلے میں چند روایتیں بھی ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار گود میں بٹھایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچانک اسے اتنے زور سے تماچا مارا، بچہ ہے ابھی مگر قوت، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی قوت دی تھی، ایک ہی گھونسے میں خبتی کی جان نکل گئی۔ تو فرعون کو ایسے زور سے تماچا مارا کہ فرعون کا دماغ خراب ہو گیا۔ پھر فرعون کو شبہ ہو گیا، فرعون نے کہا آسیہ، فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے، آسیہ مجھے شبہ ہو رہا ہے یہی وہ بچہ ہے بنی اسرائیل کا جو میرے تخت کو الٹ دے گا، کیونکہ بچپن میں یہ طاقت۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ ارے نہیں جی یہ تو بچہ ہے، بچے ایسا ہی کرتے ہیں۔ کہا نہیں میں اس کو آزماؤں گا۔ تو سامنے آگ کو رکھ دیا، اسے غصہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں یہ بچہ اگر واقعی بچہ ہے تو آگ میں ہاتھ رکھ دے گا۔ بچوں کی عادت ہے کہ جو بھی چیز ان کو نظر آتی ہے اسے پکڑتے ہیں، منہ میں لے جاتے ہیں، کیونکہ انسان دنیا میں آتا ہے تو پہلی چیز کیا سیکھ کر آتا ہے؟ رونا سیکھ کر آتا ہے، اس کے بعد چوسنا سیکھ کر آتا ہے، چوستا ہے، دودھ پیتا ہے، اور کچھ بڑھتا ہے تو کھانا اسے آ جاتا ہے، کوئی بھی چیز دیکھو تو پکڑ کے منہ میں لے جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب آگ رکھی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی آگ میں ہاتھ ڈالا، آگ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ تو جل گیا، پھر اسی ہاتھ کو زبان کی طرف لے گئے تو جیب بھی پک گئی، یعنی ہاتھ کی گرمی سے جیب بھی پک گئی۔ تب فرعون نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نادان ہے، یہ وہ بچہ نہیں۔ دیکھیے پروردگار عالم جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو دشمن کو کس طرح احمق بنا دیتا ہے۔ تو یہ پروردگار کی قدرت کا عجیب تماشا ہے کہ وہ فرعون جس نے ایک موسیٰ کے لیے ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا، اسی کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں، جن کی خاطر فرعون کے دماغ میں ایک بات تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میری حکومت کو الٹ کر رکھ دے گا، میں اس بچے کو زندہ رہنے ہی نہیں دوں گا۔ اگر زندہ رہنے نہیں دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ مگر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے دربار میں ہو رہی ہے۔ یفقہ قولی،
موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، میری زبان سے لکنت کو اور میری زبان میں یہ جو گھاٹی پڑی ہوئی ہے، جیب جل گئی تھی، جس کی وجہ سے بھی آپ کی زبان کے اندر ایک کمزوری آ گئی، یعنی جب جیب جل گئی تو کچھ حصہ نکل بھی گیا، جل کر نکل گیا تو جیب چھوٹی ہو گئی۔ جو بھی رہے، بات کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو دقت ہوتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ میری زبان سے اس گھاٹی کو، اس دقت کو نکال دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں، یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھیں۔ دیکھیے، بات کرنا تو سب کو آتا ہے، مگر بات ایسی ہو کہ سامعین سمجھ لیں، یہ صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیت خدا داد صلاحیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی چیزیں طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے جن چیزوں کی ضرورت دعوت و تبلیغ میں پڑتی ہے، یعنی دشمنوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانا۔ اس سلسلے میں پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے ہمت، اور دوسری چیز کام آسان ہو جائے، تیسری چیز زبان میں صفائی ہو۔ پھر کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا جاری ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے پروردگار میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ایک وزیر، مجھے ساتھ دینے والا، میرا سپورٹر مقرر کر دے، من اہلی، جو میرے خاندان والوں میں۔ تو وزیر بادشاہ کا ہوتا ہے، بادشاہ کو مدد کرنے والا بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بادشاہ نہیں ہے، نبی ہے، مگر وزیر کا کام ہے ساتھ دینا، مدد کرنا۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کسی ایسے آدمی کو میرا ساتھی بنا دے جو اس معاملے میں میری مدد کرتا رہے، مگر اے پروردگار وہ میرے خاندان میں ہو، اس لیے کہ ایک ہی گھرانے کے دو شخص مل کر کام کریں تو ان میں سمجھوتا بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں آسانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو میرے گھر والوں میں ایک وزیر مقرر کر۔ پھر اس کے بعد وہ وزیر کون ہوگا اس کی بھی موسیٰ علیہ السلام صراحت کر دیتے ہیں، ہارون اخی، وہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام۔ اے پروردگار ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی کو میرا ایسا ساتھی بنا دے جو مجھے رائے دے، مشورہ دے، میری مدد کرے۔ اشدد بہ ازری، اے پروردگار ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، یعنی میں اکیلا جو کام کروں گا اس کام کے کرنے میں مجھے اتنی کامیابی نہیں ہو سکتی جتنی کامیابی میرے بھائی کی مدد کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اے پروردگار میں کمزور ہوں، اس لیے میری مدد کر میرے بھائی ہارون کے ذریعے۔ تو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، 1 سال بڑے تھے۔ یہ جو فرعون بچوں کو ذبح کرواتا تھا، 1 سال ذبح کرواتا، 1 سال چھوڑ دیتا۔ جس سال اس نے بچوں کو کٹوانا، جان سے مارنا چھوڑا، اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، لہذا وہ بچ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس سال فرعون کا ظلم عام ہو گیا تھا۔ فرعون کے فوجی بنی اسرائیل کے گھروں میں گھس کر دیکھتے کہ کیا تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے؟
جب بتایا جاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوا یا انہیں خود معلوم ہو جاتا، جب معلوم ہوتا تو بڑی بے دردی سے گھستے اس بچے کو لے کر اسے فوراً مار دیتے تھے، جان سے مار دیتے۔ ماں تڑپتی تڑپتی مگر ان ظالموں کو ذرا برابر رحم نہیں آتا۔ تو ہارون علیہ السلام کی پیدائش موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی، اور ہارون علیہ السلام بہت فصیح اللسان تھے، یعنی ان کی زبان میں بڑی صفائی تھی۔ اس وجہ سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی۔ دیکھیے، ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اتنی آسانی نہیں ہوتی جو آسانی دو آدمیوں کے مل جانے سے ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کرے گا کام تو ایک آدمی ہی کا کام ہوگا، اگر دو مل کر کریں گے تو دو ملیں گے تو چار آدمی کا کام ہو جائے گا، یعنی ایک کو دوسرے کی مدد ملتی ہے تو کام میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی تائید اور سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تکبر نہیں تھا، اگر تکبر ہوتا تو وہ کہتے کہ مجھے کسی کی مدد کی کیا ضرورت، میں خود ہی اس قابل ہوں کہ تنہا میں کام کر لوں گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تکبر نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے بھائی کی مدد طلب کرتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے رب کائنات، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے اور ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط بنا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرا یہ جو مشن ہے، میرا یہ جو کام ہے فرعون کو حق پہنچانے کا، اس میں اے پروردگار میرے بھائی کو تو شریک کر دے، یعنی اے رب العالمین تو نے مجھے نبی بنایا ہے، نبوت میں میرے بھائی کو تو شامل کر دے، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ دیکھیے، عام طور پر آدمی جب بڑے عہدے پہ آ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہی عہدہ اس کے بھائی کو بھی مل جائے۔ یہ ان لوگوں کی خصلت ہے جن کے اندر خود غرضی ہوتی ہے، جو سیلفش ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سیلفش نہیں تھے، اگر چاہتے موسیٰ علیہ السلام تو کہتے کہ اے پروردگار، ہارون کو میرا امتی بنا دے، وہ میری امت میں رہے گا، میری پیروی کریں گے، میرے نقش قدم پر چلیں گے، اور میں ان سے کچھ بھی کام لے لوں گا، وہ میرے خادم بن جائیں گے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا خادم نہیں بنایا، بلکہ کہا کہ اے پروردگار، ہارون کو بھی نبی بنا دے، اشرکہ، اس کو شریک کر دے۔ ہارون علیہ السلام کو اے پروردگار شریک کر دے فی امری، میرے معاملے میں۔ اب شریک کون ہوتا ہے؟ برابری والا شریک ہوتا ہے، پارٹنر، شریک، یہ برابری والا ہوتا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام کو نبی بنانے کی دعا مانگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کئی نسبحک کثیرا، تاکہ اے پروردگار ہم دونوں بھائی مل کر تیری خوب تسبیح کرتے رہے، یعنی ہمارا کام یہی رہے گا کہ تیری تسبیح پڑھتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا ورد ہم جاری رکھیں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم دونوں اے پروردگار تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، یعنی اے پروردگار یہ سارے احسانات تیرے ہم پر ہو جائیں گے، اتنے احسانات تیرے ہو جائیں گے ہم پر، ہم دونوں بھائی نبی بن کر تیری دی گئی ذمہ داری کو انجام دیں گے، تو پھر اس کے بعد ہمیں کسی اور مصروفیت کی کیا ضرورت ہے؟ بس تیری تسبیح پڑھنا، تیرا ذکر کرنا، تیرے لاگ الاپنا،
تجھے یاد کرتے رہنا، اس کے سوا ہمیں کوئی دوسرا کام نہیں رہے گا۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک اے پروردگار تو ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی ہماری حالت اے پروردگار تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ دعا کرنے کا سلیقہ جو پیغمبروں کو ہوتا ہے وہ سلیقہ عام لوگوں کو نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو بس ہماری دعا میں دنیا کے فائدے ہی چھپے رہتے ہیں۔ ہم کو دولت دے دے، ہمارے بچوں کو بڑے بڑے عہدے دے دے، ہمیں بڑے بڑے گھر کا مالک بنا دے۔ مگر اللہ کے پیغمبر جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کے اندر بڑی معنویت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دعا کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ اتنی ساری دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ پہلے شرح صدر کی، پھر کام میں آسانی کی، زبان میں صفائی ہو جائے، اور ہارون علیہ السلام ان کے سپورٹر، ان کے وزیر بن جائے، اور پھر دونوں مل کر اس کام کو انجام دیں۔ یہ ساری دعا ختم، ان تمام دعاؤں سے جب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو مانگا وہ تم کو دے دیا گیا۔ گرانٹڈ واٹ یو ریکویسٹڈ، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا گیا۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، سؤل کا معنی ہے مانگ، فریاد۔ جو تم نے مانگا اے موسیٰ ہم نے تم کو دے دیا، یعنی یہ دعا بھی تمہاری رد نہیں ہوئی۔ تمہاری دعا میں جو جو چیز تم نے مانگی وہ چیز ہم نے دے دی۔ تمہارے سینے کو ہم نے کشادہ کر دیا، تمہارے کام کو ہم نے آسان بنا دیا، ایسا آسان کہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر فرعون سے کہتے ہیں کہ تو رب نہیں ہے، تو ایک انسان ہے۔ فرعون حیران ہے کہ یہ لڑکا، اس کے اندر اتنی دلیری کہاں سے آ گئی؟ شرح صدر ہو گیا، سینہ رب نے کشادہ کر دیا، اب ڈر کہاں رہا، ڈر نکل گیا۔ اور یہ اتنی صفائی سے بات کر رہا ہے۔ یہ تو لکنت والا لڑکا تھا، مگر اس کی لکنت کہاں گئی؟ یہ ساری باتیں فرعون سوچنے لگا، مگر اس کا تکبر اسے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں سر جھکائے۔ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا یہ بہت بھاری بات تھی فرعون کے لیے۔ ایسا تکبر کس کو آئے گا؟ انسان کے ساتھ تکبر کرتا ہے، مگر وہ کون انسان ہوگا جو خدا کے ساتھ تکبر کرے گا، خدا کی برابری کرے گا؟ یہ فرعون ملعون خدا کو خدا ماننا اس کے لیے منظور نہیں تھا، کیونکہ یہ خود خدا بن بیٹھا تھا۔ یہ خود خدا بن بیٹھا تھا اور اپنی قوم کو یہ حکم دیتا تھا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، اور لوگ بھی اس کی عبادت ہی کرتے تھے احمق۔ اس کا ایک اسسٹنٹ تھا، اس کا ایک قریبی دوست، کلوز فرینڈ، اس کا نام حامان۔ یہ حامان بڑا خطرناک انسان تھا، فرعون کے ساتھ لگا رہا، اور فرعون جب سدھرنے کا ارادہ بھی کرتا تو یہ حامان اسے سدھرنے نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں ایک حکایت ہے، مثنوی شریف میں حکایت ہے کہ ایک بار فرعون کو خیال آیا کہ بھائی ایسا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا
کہ ان کا عصا اژدھا بن گیا، جادوگروں نے بھی تسلیم کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا مان لے گا، اللہ ہی تیرا خدا، میرا خدا، زمین و آسمان کا خدا ہے، اگر تو مان لے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری حکومت برقرار رہے گی، اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیری حکومت مٹ جائے گی۔ تو حکومت کا خیال کرتے ہوئے فرعون نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مان لیں، تو اس نے حامان کو بلایا اور کہا اے حامان، یہ موسیٰ، اس کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہوتی، جیسا بولتا ویسا ہی ہوتا ہے، یہ مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں اللہ کو خدا مان لوں تو میری حکومت برقرار رہے گی، کیوں میں اللہ کو اپنا خدا نہ مان لوں؟ حالانکہ میں تو خدا نہیں ہوں، بس لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ حامان، اس کے سر پہ عمامہ تھا، اپنا عمامہ اٹھا کر فرعون کے پیر میں رکھ دیا، رکھ کے کہنے لگا کہ اے میرے خدا، یہ کیسی غفلت ہے کہ آپ خدا ہو کر دوسرے خدا کو مان رہے ہیں؟ جس دن آپ دوسرے خدا کو مانیں گے وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، پہلے مجھے قتل کر دیجئے، اس کے بعد آپ دوسرے خدا کو مانیے، آپ تو ہمارے خدا ہیں، آپ کسی اور خدا کو کیسے مان رہے ہیں؟ تو اس بات سے فرعون جو کچھ سنبھلا تھا پھر بھی بگڑ گیا اور کہا کہ اے حامان، تو صحیح کہہ رہا ہے، مجھے بھول ہو گئی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یار بد بدتر بود از مار بد، یعنی برا یار جو ہوتا ہے وہ برے سانپ سے بھی بدتر اور خطرناک ہوتا ہے۔ دوست کو فارسی میں یار کہتے ہیں اور سانپ کو فارسی میں مار کہتے ہیں۔ یار مار، یار دوست، مار سانپ۔ یار بد بدتر بود از مار بد، یعنی برا دوست برے سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بگڑتے ہیں تو ساتھیوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں، اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کوئی بھی آدمی اپنے دوست کے راستے پہ ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِفُ، تم میں سے ہر ایک اس بات پہ غور کرے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، جس کو دوست بنا رہا ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ دوستی محبت اور صحبت کی وجہ سے وہ اثرات ہمارے اندر اترتے ہیں۔ تو اس کا بہت برا ساتھی تھا حامان۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دے دی، اور اللہ نے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری ہر مانگ تم کو دے دی گئی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا ہے تم پر، مرتن اخرى، دوسری مرتبہ، یعنی پہلے ہم احسان کر چکے ہیں آپ پر، جب سے تم پیدا ہوئے ہمارے احسانات کا سلسلہ اے موسیٰ تم پر جاری ہے۔ ہم نے تم کو شاہی محل میں رکھ کر تمہاری پرورش کی۔ فرعون کا محل، فرعون کے محل میں کیسی غذائیں، کیسے آرام دہ بستر ہوں گے، کیسے بہترین خالین ہوں گے، بالکل تر و تازہ غذا ملے گی۔ تو ایسی تر و تازہ غذا کھا کر موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے، ہے دشمن موسیٰ علیہ السلام کا، مگر وہی دشمن آپ کی پرورش بھی کر رہا ہے۔
تو پروردگار عالم نے کہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے دوسری مرتبہ آپ پر احسان کیا۔ پہلا احسان کیا تھا؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے آپ کی ماں کے دل میں خیال ڈالا۔ اوحینا، ہم نے وحی کی۔ یہاں وحی سے مراد وحی اصطلاحی نہیں ہے، وحی اصطلاحی صرف نبیوں کے لیے، یہ جو وحی ہے یہ نبیوں کا خاصہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ تو نبی نہیں ہے۔ تو یہاں پر وحی کا معنی پیغمبروں پہ آنے والی وحی نہیں بلکہ دل میں خیال کا آ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں خیال ڈالا، ما یوحا، وہ خیال یا وہ بات جو ان کے دل میں آنے والی تھی۔ تو وہ کیا تھی وہ بات؟ انِقْذِفِیہِ فیہ، یعنی اے موسیٰ کی ماں تم رکھ دو موسیٰ کو فی التابوت، ایک صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور چہرے کے اندر ایسی جاذبیت تھی کہ جو بھی دیکھتا آپ سے محبت کرنے لگ جاتا۔ بعض بچوں کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ ان بچوں کو جب دیکھتا ہے انسان تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس بچے کو میں گود میں اٹھاؤں یا اس بچے کو کچھ نہ کچھ لے کر دے دوں، یعنی جاذبیت، ایک اٹریکشن پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی فرعون کے لوگوں کو اطلاع نہیں ملی، اگر اطلاع ملے گی تو گھر میں گھس آئیں گے، تو اس سے پہلے آپ کی والدہ آپ کو ایک صندوق میں رکھ دیتے، ایک صندوق میں کپڑا بچھا کر اس کپڑے پہ آپ کو رکھ کر پھر اوپر کپڑا بچھا کر صندوق بند کر دیتے۔ فَقْذِفِیہِ فیہ، یعنی اے موسیٰ کی ماں تم اپنے بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اسے دریا میں چھوڑ دو۔ فَقْذِفِیہِ فِی الْیَم، دریا میں چھوڑ دو۔ یم کا معنی ہے دریا۔ فَلْیُلْقِهِ الْیَم، چاہیے کہ دریا اس صندوق کو لے کر آئے، بالساحل، ساحل پہ چھوڑ دے۔ ساحل کا مطلب دریا کا کنارہ۔ تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیسے آئی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کیسے آئی؟ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایک بات آ گئی، میں کیا کروں میرے بچے کو، اگر رکھوں گی تو فرعون کے لوگ آ کر میرے بچے کو قتل کر دیں گے، میں کہاں چھپاؤں؟ میں ایسا کرتی ہوں کہ ایک صندوق میں رکھ کے چھوڑ دیتی ہوں، پھر اللہ مالک ہے، اللہ سے فریاد کروں گی کہ میرے بچے کو اللہ کہیں نہ کہیں پہنچا دے گا۔ تو یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا، خواب میں آپ کی والدہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ رہی ہے، اور وہ صندوق فرعون کے دربار میں جاتا ہے، اور فرعون اس صندوق کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر رہا ہے۔ جو جو ہونے والا تھا یہ ساری باتیں خواب میں نظر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خواب میں نظر آ گئی۔ خواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو جب انہوں نے خواب میں دیکھا تو سوچنے لگیں کہ یہ انوکھا خواب ہے، شاید میرے رب کا یہ حکم ہے، میرے رب نے میری رہبری کی ہے۔ تو اپنی بیٹی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک صندوق لاؤ، اس میں موسیٰ کو رکھ دو، پھر لے جا کے دریا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں خیال ڈالا کہ انِقْذِفِیہِ فِی التابوت،
کہ تو تیرے بچے کو صندوق میں رکھ دے، فقذ فیہ فی الیمی، پھر اس صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، فلیلقہ الیم بالساحل، پھر دریا تیرے بچے کو کنارے پہ لا کے چھوڑ دے گا، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، تاکہ موسیٰ کو حاصل کر لے۔ کون حاصل کر لے؟ عدو لی وعدو اللہ، جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے۔ فرعون اللہ کا دشمن اور اللہ کے بندے موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، تو یہ جو دشمن ہے موسیٰ کا وہ خود لے لے گا۔ تو ایک دریا سے ایک نہر فرعون کے محل تک جاری رہتی تھی، تو وہ صندوق دریا میں لڑکتے لڑکتے کہاں پہنچ گیا؟ اس نہر کے قریب پہنچ گیا، پھر اس نہر میں پھسل کے اتر کر فرعون کے محل کے پاس چلا گیا۔ وہاں پر فرعون کی بی بی آسیہ یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی نظارہ کہ صندوق آ رہا ہے، یہ کیا ہے، چلو اسے کھول کر دیکھیں۔ جب کھول کر دیکھا تو حسین بچہ ہے، فوراً دل اس بچے پر آ گیا، کہا نہیں اس بچے کو ہم لے جائیں گے اور فرعون کو دکھائیں گے، اپنے شوہر کو دکھائیں گے۔ پروردگار کہتا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تیرے اوپر، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ میں نے ڈال دیا تیرے اوپر، مَحَبَّةً مِّنِّي میری طرف سے محبت کو ڈال دیا، یعنی محبت کی نعمت کو میں نے تجھ پہ ڈال دیا، اس طرح کہ اے موسیٰ جو بھی تجھے دیکھے گا تجھ سے محبت کرے گا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی غرض کے، جو بھی دیکھے گا دیکھتے ہی اس کے دل میں تیری محبت آ جائے گی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ اے موسیٰ تمہاری پرورش ہوتی رہے، عَلَىٰ عَيْنِي میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہوگی۔ فرعون دشمن ضرور ہے تمہارا، مگر نگرانی ہماری رہے گی، وہ تمہارا کچھ بگاڑے گا نہیں۔ تو جب لے کر گئی بی بی آسیہ تو شروع میں تو فرعون نے کہا کہ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ وہی بچہ ہے، مگر آسیہ نے سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، وہ نہر میں سے صندوق آ گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بیکار کے خیالات۔ اور فرعون نے بھی جب دیکھا تو اس کے دل میں بھی محبت آ گئی، فرعون کے دل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت آ گئی، الغرض موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔